بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 13 مارچ 2025 اور رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ تھا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج غالباً 3 دن ہو گئے جو میرا ولاگ پہلا ریکارڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد بہت کچھ تھا ذہن میں آپ سے بات کرنے کو، لیکن 3 دن سے پچھلے جو 3-4 دن گزرے ہیں وہ پوری قوم پر اتنے خوفناک گزرے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ آزردہ خاطر ہیں اس سے، اور میں بھی گوشت پوست کا انسان ہوں، مجھ پر بھی وہ جو اثرات ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ میری مراد ہے جعفر ایکسپریس جو ہے، اس والا حادثہ جو ہمارے ملک میں پیش آیا ہے، جو بلوچستان سے کوئٹہ سے آ رہی تھی ادھر، اور پھر اس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس پہ فائرنگ کی، اور پھر اس کے مسافروں کو اتار کے ان کو اغوا کر لیا، اور پھر اغوا کر کے انہیں پہاڑوں کی طرف لے گئے۔ اس میں بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا۔ پھر ہماری سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ کارروائی کی اور ان دہشت گردوں کا گروہ کر لیا، اور پھر مردانہ وار لڑتے ہوئے تمام دہشت گرد جو ہے وہ واصل جہنم کر دیے۔ یہ 4 جملوں میں نے آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھ دی ہے۔ چونکہ اس پہ میڈیا پہ اتنی تفصیلات آ چکی ہیں، اس پہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ اس کی اگر رپورٹنگ کرنی شروع کر دی جائے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کس طرح حملہ آوروں نے جو ہے اس ٹرین پہ حملہ کیا، کس طرح اس کو نشانہ بنایا، پھر اس کے مسافروں کو کس طرح اغوا کر کے لے گئے اور کتنے لوگ شہید ہوئے، تو میرے خیال میں یہ تقریباً ایک تفصیل آپ کے علم میں ہے۔ میرا دل ناظرین دکھی ہے۔ میں اس انداز سے رپورٹنگ آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا جس طرح میڈیا پہ یہ خبر آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ میری صرف ایک گزارش ہے کہ ہمارے یہ ملک کا حال کیوں ہو گیا ہے۔ میرا یہ خوبصورت پاکستان، یہ ہنستا بستا جو خوبصورت ایک ملک تھا، اس کی یہ حالت جو آج ہو گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج سے چند دن قبل جو ہے کوڑا خٹک میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں امام مسجد جو ہے وہ شہید ہوئے اور کچھ نمازی شہید ہوئے۔ بنو اٹیک جو ہے وہ چند دن پہلے ہوا، اسی مہینے میں ہوا۔ اگرچہ وہاں بھی وہ دہشت گرد جو ہے ان کو واصل جہنم کر دیا گیا، لیکن اس سے بھی بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا۔ تو اس پہ بہت سے شعراء، بہت سے دانشور بہت کچھ کہہ کے گئے ہیں، جو کچھ چلے گئے ہیں، کچھ آج اس کا نوا پڑھ رہے ہیں۔ تکلیف دہ حالت یہ ہے کہ حالات کے سدھار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آج سے 10-11 سال قبل جو تھا آرمی پبلک سکول کا واقعہ پیش آیا تھا، بہت ہی خوفناک، پاکستان کی تاریخ کا دردناک ترین دہشت گردی کا واقعہ تھا، بلکہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے اس کی مثال نہیں ملتی، نظیر نہیں ملتی۔ اس نے پاکستانیوں کے دل چیر کے رکھ دیے تھے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ اس پہ قوم متحد نظر آتی تھی، اور بعد میں متحد ہو کر ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا گیا، اور اس کے بڑے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ بھی دنیا کا انوکھا ترین واقعہ ہے۔ اس طرح کسی پوری ٹرین کو شاید ہی اغوا کیا گیا، اور اس طرح وہ اتنی دیدہ دلیری سے دہشت گردوں نے کسی قوم پہ حملہ کیا ہو جو ہم پہ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ میری قوم متحد بھی نظر نہیں آ رہی۔ آج ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کس سے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، بندہ کس سے گلہ کرے۔ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے کہ دل تو اپنا اداس ہے ناصر، شعر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ 3 دن گزر گئے، کچھ کہنے کو دل نہیں کیا، کچھ بولنے کو دل نہیں کیا کہ اس پہ کیا تبصرہ کروں۔ میرے ایک تعلق دار تھے، بڑے اچھے، میرے ان سے دوستی بنی، لیکن بدبختی کہ پھر ان سے میرا رابطہ نہیں رہا۔ اٹک کے تھے ایک مشتاق عاجز صاحب، ایک اسکول کے پرنسپل تھے۔ میں ایک ڈیوٹی کے سلسلے میں وہاں اٹک پائلٹ سیکنڈری اسکول میں گیا۔ وہ اسکول کے پرنسپل نہیں تھے، وہ کسی اور اسکول کے پرنسپل تھے، لیکن اتفاق سے وہاں آئے تو میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو بڑے خوبصورت انسان تھے اور وہ شاعر تھے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری ان سے دوستی کس وجہ سے ہو گئی۔ اور پھر 1 مہینہ میں اٹک رہا تو میرا ان سے ملنا جلنا رہا، اور وہ اکثر شام کو میرے پاس آ جاتے تھے، ہم گپ شپ کرتے تھے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا تو ایک دفعہ ایک اخبار میں ان کی ایک خوبصورت نظم میری نظر سے گزری، تو میں نے وہ جو ہے نوٹ کر لی۔
تب بھی میری کچھ احساسات تو ایسے ہی تھے، لیکن ناظرین کرام ان پے در پے واقعات کے بعد یہ نظم مشتاق عاجز صاحب کی جو اٹک سے بلانگ کرتے ہیں ان کی میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے جو آج کے پاکستان کی صورتحال ہے، میرے خیال میں یہ عین بین اس کی تصویر کشی ہے، اس نظم میں کی گئی ہے۔ آج کا میرا جو پاکستان ہے یہ اس کی منظر کشی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف گناہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں جو ملک لے کے دیا تھا، انہوں نے تو کن مشکلات سے گزر کے، کن مصیبتوں کا سامنا کر کے، کن طاقتور اپنے مخالفین کا سامنا کر کے ہمیں ملک لے دیا۔ ہم نے اس ملک کا کر کیا دیا؟ اس کے اشعار مجھے کافی یاد تھے، لیکن آج میں نے وہ اس لیے کہ بہت عرصے بعد یہ میرے سامنے نظم آئی ہے تو یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ اسے سنیے گا۔ میری ایک درخواست ہے میرے سننے والے جتنے بھی ہیں کہ اگرچہ بعض اوقات ویلاگ تھوڑا لمبا بھی ہو جاتا ہے، لیکن آج کے ویلاگ کے لیے میں اتنا ایموشنل ہوں، اتنا مجھے کرب سے میرا دل جو ہے پھٹا جا رہا ہے۔ مجھے افتخار اس کے گلزار جو ہے انڈیا کے جو فلم ڈائریکٹر ہیں، شاعر بھی ہیں بڑے خوبصورت، ان کے دو اشعار یاد آ رہے تھے۔ میں کہتا تھا کہ شاید جب زندگی سے تکلیف دہ حالات کا بندہ سامنا نہیں کر سکتا تو اسی طرح کی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان کے اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں: صبر ہر بار اختیار کیا، ہم سے ہوتا نہیں ہزار کیا، اب نہ مانگیں گے زندگی یارب، یہ گناہ ہم نے ایک بار کیا۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے مشتاق عاجز صاحب کی یہ نظم رکھتا ہوں۔ آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ انہوں نے کس تکلیف سے یہ لکھی ہے اور یہ آج کے حالات پر کس طرح منطبق ہوتی ہے، آپ سنیے گا۔ مشتاق عاجز صاحب کہتے ہیں: یہ جو آسیب زدہ شہر نظر آتا ہے، یہ جو آسیب زدہ شہر نظر آتا ہے، اس میں کہتے ہیں پری زاد رہا کرتے تھے، مینڈکوں والا یہ ناپاک سا جوہر ہے جہاں، مینڈکوں والا یہ ناپاک سا جوہر ہے جہاں، جھیل ہوتی تھی یہاں ہنس ہوا کرتے تھے، اب جہاں شہر کے مردار پڑے سڑتے ہیں، اب جہاں شہر کے مردار پڑے سڑتے ہیں، موسم گل میں یہاں پھول کھلا کرتے تھے، کالے کووں کی جہاں آج عملداری ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے گا، کالے کووں کی جہاں آج عملداری ہے، مور ساون میں یہاں رقص کیا کرتے تھے، جھولتے رہتے ہیں جن پیڑوں پہ شبر دن بھر، جھولتے رہتے ہیں جن پیڑوں پر شبر دن بھر، جھولے کل انہی پیڑوں پہ پڑا کرتے تھے۔ اپنے کچھ ناظرین کے لیے یہ جو لفظ شپر کا استعمال ہوا ہے اس شعر میں، شپر چمگادڑ کو کہتے ہیں۔ یہ ایک چمگادڑ سا ایک پرندہ ہوتا ہے جو الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے درختوں پہ، تو کہتا ہے، شاعر کہتا ہے: جھولتے رہتے ہیں جن پیڑوں پہ شپر دن بھر، جھولے کل انہی پیڑوں پہ پڑا کرتے تھے، یہ وہ کریا ہے جہاں آج سے برسوں پہلے، یہ وہ کریا ہے جہاں آج سے برسوں پہلے میرے اجداد نے بنیاد وفا رکھی تھی، اسی بستی کے گھرونوں میں میرے پرکھوں نے، اسی بستی کے گھرونوں میں میرے پرکھوں نے شمع امید محبت سے جلا رکھی تھی۔ اور شاعر پھر کہتا ہے: ہم بہت جلد مگر ان کا چلن بھول گئے، ہم بہت جلد مگر ان کا چلن بھول گئے، کریائے امن میں آفات کو دعوت دے دی، دن نکلتے ہی در و بام پہ آزادی کا، دن نکلتے ہی در و بام پہ آزادی کا، حوث زر کی سیاہ رات کو دعوت دے دی، اب سیاہ رات جو آنگن میں اتر آئی ہے، اب سیاہ رات جو آنگن میں اتر آئی ہے، زندگی خوف کے سائے میں بسر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اب سیاہ رات جو آنگن میں اتر آئی ہے، زندگی خوف کے سائے میں بسر ہوتی ہے، تیرگی نت کسی سورج کو نگل لیتی ہے، تیرگی نت کسی سورج کو نگل لیتی ہے، رات کٹتی ہے نہ بستی میں سحر ہوتی ہے، تیرگی نت کسی سورج کو نگل لیتی ہے، رات کٹتی ہے نہ بستی میں سحر ہوتی ہے، جشن بھوتوں کا چڑیلوں کا بپا رہتا ہے، جشن بھوتوں کا
چڑیلوں کا بپا رہتا ہے، ظلم کے جبر کے افریت نکل آتے ہیں۔ جشن بھوتوں کا چڑیلوں کا بپا رہتا ہے، ظلم کے جبر کے افریت نکل آتے ہیں، رال جبڑوں سے ٹپکتی ہے لہو آنکھوں سے، رال جبڑوں سے ٹپکتی ہے لہو آنکھوں سے، ناتوانوں پہ جپٹتے ہیں چبا کھاتے ہیں۔ پیار کا دیپ اگر گھر میں جلا لے کوئی، پیار کا دیپ اگر گھر میں جلا لے کوئی، اپنی پھنکار سے وہ اس کو بجھا دیتے ہیں، اپنی پھنکار سے وہ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ چھین لیتے ہیں فریاد و فغاں کی قوت، چھین لیتے ہیں فریاد و فغاں کی قوت، جبر کی مہر زبانوں پہ لگا دیتے ہیں۔ ہاں اسی شہر سیاہ بخت کے کچھ گوشوں میں، اب شاعر نے یہ سارا نوع لکھ کے تو ایک ہلکی سی ایک رہنمائی کی ہے کہ اس صورتحال سے ہم کیسے اپنی جان بچا سکتے ہیں، چھڑا سکتے ہیں، یا ان حالات سے نکلا کیسے جا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہاں اسی شہر سیاہ بخت کے کچھ گوشوں میں اب بھی اسلاف کی قبروں پہ دیے جلتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، وضاحت نہیں کر رہا، آپ خود ہی سوچئے گا شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں اسی شہر سیاہ بخت کے کچھ گوشوں میں اب بھی اسلاف کی قبروں پہ دیے جلتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں چلو ان سے محبت کا چلن، سیکھ لیتے ہیں چلو ان سے محبت کا چلن، آؤ انہی تابندہ چراغوں کی طرف چلتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں چلو ان سے محبت کا چلن، آؤ انہی تابندہ چراغوں کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے جو پڑھے لکھے دوست ہیں، جو اردو سے تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں، اردو شاعری سے، ایک ایک شعر میں شاعر کی وہ جو دل کا کرب ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کا جو پاکستان ہے ہو بہو اس کی تصویر ہے کہ جس سے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا جیسے اس ملک پہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ہم اپنے بزرگوں سے، ان بزرگوں سے جنہوں نے قربانیاں دے کے یہ ملک ہمیں دیا تھا، ہم ان سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ دوستو سوچئے گا، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پر رحم فرمائے، اللہ میرے ملک کو ان مصائب سے نجات دے۔ میں اور آپ مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا یہ خوبصورت گھر جو ہے اسے دائم آباد رکھے۔ بہت سی اور باتیں ہیں جو کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن آج اسی خوبصورت نظم جو مشتاق عاجز صاحب اٹک سے ان کا تعلق تھا، جن کی نظم میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس پہ سوچئے گا اور اپنے حالات کی بہتری کے لیے آپ بھی دعا کیجئے گا، میں بھی دعا کرتا ہوں، اور کسی حد تک ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔